آغاز میں سب سے پہلے سیاسی منظرنامے سے جڑی آپ کو خبر دیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائے گی۔ ملک نے میاں صاحب کی حکومت دیکھی اور خان صاحب کو بھگتا، اب ملک عوامی حکومت کے لیے ترس رہا ہے۔ سلیکٹڈ کا ہر ایک وعدہ جھوٹا اور دھوکہ ہے۔ انہوں نے رحیم یار خان کے ورکرز کنونشن میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ پارٹی انشاءاللہ تعالی مستقبل میں حکومت بنانے کا کردار ادا کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاقی حکومت میں حکومت سازی کرے گی مگر صوبائی حکومت میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی۔ جو وعدے اس سلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے، 90 دن میں مکمل ہونے والے تھے مگر ایک بھی پورا نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا، ہر ایک وعدہ دھوکہ نکلا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہیں کہ ووٹ استعمال کرو، وزدار کو بگا دو، ووٹ استعمال کرو، عمران کو گھر بھیجو۔ عوام تنگ ہے، عوام ناراض ہے، آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو، بزدار کو چیلنج کرو، مل کے مقابلہ کرو۔ یہ گر جائے گا، یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے۔ آپ ہمت پکڑے، آپ عوام کا سوچے، کسی کی انا، کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے۔ ہم نے مل کے پنجاب کو بچانا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو عوام معاف نہیں کرے۔ سابق وزیراعظم یوسف خدا گیلانی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب کو عزت دی۔ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے صدر، اسپیکر اور وزیراعظم، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ اور وزیر خارجہ دیے۔ پیپلز پارٹی کی محبت کو دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ رحیم یار خان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ علی بھٹو صاحب نے سرائیکی و سیب کے لیے انہوں نے یہاں سے 2 گورنر بنائے۔ آپ کو یاد ہوگا عباسی خاندان سے 2 گورنر بنائے، ایک گورنر پنجاب، ایک گورنر سندھ۔ اسی طریقے سے انہوں نے ملتان سے اسپیکر بنایا قومی اسمبلی، صاحبزادہ فاروق علی صاحب، اور انہوں نے گورنر مصطفیٰ کھر صاحب کو بنایا اور وزیر اعلیٰ بھی بنایا، اور نواب صادق حسین قریشی کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرائیکی وسیب سے بھٹو خاندان کا کتنی قربت تھی۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ تشریف لائیں تو انہوں نے اس وسیب سے انہوں نے گورنر بھی بنایا اور انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی مجھے بنایا، اور انہوں نے صدر پاکستان اسی وسیب سے سردار فاروق لغاری صاحب کو بنایا، اور انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت وزیر خزانہ جو تھے صوبائی، وہ بھی انہوں نے آپ کے اس ضلع سے بنایا۔ جب اب پیپلز پارٹی کا دور آیا محترمہ صاحب کی شہادت کے بعد، اس وقت صدر آصف علی زرداری صاحب نے فیصلے جب ہوئے تو اسی وسیب سے مجھے وزیر اعظم پاکستان بنایا۔
دوسری جانب سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کا جنوبی پنجاب کا دورہ کامیاب ہو گیا، یہاں کی محرومیوں کو پیپلز پارٹی دور کر سکتی ہے، جنوبی پنجاب کو صوبہ بھی پیپلز پارٹی ہی بنا کر رہے گی۔ وہ ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، ان کا کیا کہنا آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ کوئی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک نمائندہ اجلاس ہے رحیم یار خان کے ان شخصیات کا جنہوں نے سابقہ بلدیاتی الیکشن میں اپنی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جماعتی الیکشن میں 81 سیٹیں جتوا کے دیں۔ حکومت نون لیگ کی تھی، 81 سیٹیں پیپلز پارٹی جیتی اور 42 یا 44 سیٹیں نون لیگ جیتی۔ تو یہ نمائندہ اجلاس ہے، میں ان سب کو بہت اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں، اور یہ پیپلز پارٹی کا بھی سرمایہ ہے اور یہ ضلع رحیم یار خان کی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا بھی سرمایہ ہے۔ میرے دوستو، ساؤتھ پنجاب کا جو دورہ رہا چیئرمین صاحب کا، وہ نہایت کامیاب رہا۔ میں نے جو نظارہ دیکھا ساؤتھ پنجاب میں، حقیقت مانے میں نے اس سے پہلے ایسا نظارہ، سیاسی نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بھٹوازم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا ہے، بلاول بھٹو صاحب کی لیڈرشپ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وزیر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر ہماری کوئی نمائندہ جماعت ہے، اگر کوئی جماعت ہمیں عزت دینے والی جماعت ہے، اگر کوئی جماعت ہماری خیر خواہی کرنا چاہتی ہے، تو وہ صرف اور صرف کچھ بات کر لیتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں 2 روز باقی ہیں۔ سیاسی جماعتیں کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن جیتنے کے لیے پورا زور لگا رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے اسی سلسلے میں کینٹ میں موٹر سائیکل ریلی نکالی ہے۔ احوال جان لیتے ہیں جنید انور سے۔ جنید، بتائیے گا۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کی جانب سے کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے اندر جو ہے وہ موٹر سائیکل ریلی جو ہے نکالی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان بھی شریک ہیں۔ ووٹرز کو منانے کا جو ہے وہ 2 روز باقی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنی الیکشن کمپین جاری ہے۔ بات بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب، موٹر سائیکل ریلی پر ہے، خود موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ حقوق کنٹونمنٹ بورڈ ریلی ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی جو روایت ہے خدمت کی، دیانت کی، امانت کی، اس کو ہم نے پریزنٹ کیا لوگوں کے سامنے، اور ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ پریزنٹ کیے ہیں جو غریب پرور ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کینٹ کی خدمت کی ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ وعدہ کرتے ہیں عوام سے کہ ان کے حقوق دلوا کر رہیں گے۔ نہیں ہوگا۔ 2 روز باقی ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حکومتی جماعت کی کوئی انوالومنٹ زیادہ تو نہیں ہے بطور سرکار؟ حکومتی وزراء یہاں اپنے کینڈیڈیٹس کی کمپین کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ جبکہ یہ ممانعت ہے کہ ایم پی اے ایم این اے حضرات نہیں آ سکتے، وزراء نہیں آ سکتے، لیکن وزراء حکومتی کینڈیڈیٹس کی کمپین کر رہے ہیں۔ یہ سراسر الیکشن رولز کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ ٹیکسیشن ہے، جو کہ بہت ہی ظالمانہ ہے۔ ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ جو موٹر سائیکل ریلی نکالی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی ملے گی، اور جماعت اسلامی جو ہے جنید، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دوسری جانب بہاولپور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ وارڈ نمبر 1 کے امیدوار ریحان بن جاوید کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 12 ستمبر کو پی ٹی آئی کی جیت کا دن ہوگا۔ محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے۔
کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے امیدواروں نے گھر گھر انتخابی مہم چلانا شروع کر دی۔ وارڈ نمبر 1 سے پی ٹی آئی کے امیدوار ریحان بن جاوید نے کہا ہے کہ وہ فتح کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ بڑا کرم ہے جی، بہت شکر ہے، بڑا ولنگ ہیں لوگ اور بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ 12 تاریخ جتنی قریب آئے گی وہ ووٹ ڈالنے کے لیے بے چین ہیں، بےتاب ہیں۔ الحمدللہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ پاکستان پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی پر امید ہو گئے، کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں 12 ستمبر پی ٹی آئی کی جیت کا دن ہوگا۔ ووٹرز نے ریحان بن جاوید کو سوشل اور متحرک ورکر قرار دیا۔ ریحان بھائی ایک سوشل آدمی ہیں اور ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں، جس وقت بھی جائیں، اور پھر مین وائل ابھی انہوں نے کام بھی کروائے ہیں، مطلب ہماری سولنگ وغیرہ یہ سب انہوں نے کروایا ہے، اور بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو فون کال کر رہے ہیں، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ بہاولپور کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں 5 وارڈ بنائے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم مقابلہ وارڈ نمبر 1 میں دیکھنے کو ملنے کے امکانات ہیں۔ کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تعیناتی کے خلاف جنوبی پنجاب میں ہڑتال ہوئی۔ وکلاء نے ضلعی عدالتوں اور ہائی کورٹ بینچز کا بائیکاٹ کر دیا۔ دور دراز کے علاقوں سے آئے سائلین رل گئے۔ ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب کے وکلاء نے بھی سپریم کورٹ میں جونیئر ججز کی تعیناتی کے خلاف ہڑتال کر دی۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان، بہاولپور تحصیل اور ضلعی بارز کے عہدیداران اسلام آباد میں ہونے والی وکلاء ہڑتال میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی جانب سے وکلاء کو مقدمات کی پیروی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہڑتال کی گئی ہے ایک میرٹ کی وجہ سے۔ جب میرٹ کو ڈی میرٹ کیا جائے گا، ایک ضابطے سے ہٹ کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور جو ضابطے میں آتے ہیں جن کا میرٹ بنتا ہے ان کو ڈی میرٹ کر کے پیچھے دھکیلا جائے گا، تو انصاف نہیں ہو سکتا۔ بیسیکلی انصاف کے لیے ہی وکلاء نے سٹینڈ کیا، اور وکلاء ہمیشہ انصاف کے لیے لڑے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتے رہیں۔ بار کونسلز نے ہڑتال کی خلاف ورزی کرنے والے وکلاء کے خلاف کارروائی کا عندیہ بھی دیا ہے۔ آل پاکستان وکلاء کنونشن میں جونیئر ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے اقدام کو غلط قرار دیتے ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ ہڑتال کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ آئے روز پیشیاں، آئے روز ہڑتال ہوتی رہتی ہے۔ ہم لوگ اپنا کام دھندا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہیں۔ یہ میں نے فائلیں اٹھائی ہوئی، آج جب آیا ہوں میں اپنی پیشی پر تو یہاں پہ ہڑتال ہے۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ وکیل جو ہیں بالکل بھی بات نہیں سنتے، آئے روز کسی نہ کسی وجہ پہ ہڑتال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب وکلاء ہڑتال کے باعث مقدمات کی پیروی کے لیے آنے والے سائلین رل گئے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ بجلی کی سب سے بڑی تقسیم کار کمپنی کا صارفین کی جیبوں پر سب سے بڑا ٹاکا۔ میپکو نے صارفین کو 31 روز کی بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے ہیں۔ زائد دن کی ریڈنگ سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے گئے۔ ابراہیم خان کی رپورٹ دیکھیے۔ نے نیپرا قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جنوبی پنجاب بھر کے صارفین کو 31 روز کے بجائے 37 روز کے بل بھیج دیے۔ زائد دن کی ریڈنگ کے باعث صارفین کی جیبوں سے کروڑوں روپے اضافی نکال لیے۔ حکومت کا کیلنڈر خراب ہو گیا ہے، 30 دن کی بجائے 37 دن کی ریڈنگ بھیجی گئی ہے، اور عالم یہ ہے کہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں، جو سب سے افسوس کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں ان کے، لیکن نیکسٹ ٹائم ہم ووٹ نہیں دیں گے اسی چیز پر۔ ہم نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، وہ چیز پاسبل نہیں ہوئی۔ ریجن بھر کے صارفین میٹر کٹنے کے ڈر سے زائد ادائیگیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق میپکو کی ریکوری شرح 105% تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ میپکو کی جانب سے کھلم کھلا کرپشن کی گئی ہے، جبکہ میپکو کے نمائندے بھی انتہائی بدتمیز ہیں۔ اتنے بل آ رہے ہیں کہ ہمارے یونٹ کتنے ہوتے ہیں اور کہاں سے کہاں پنجاب ہے، اور مہنگائی اتنی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اتنے چارجز لگ کے آ رہے ہیں ہمارے، ہم دیہڑی دار بندے کیا پوری کریں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے، حکومت کو میپکو کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ میپکو کی جانب سے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھیجنے کا معاملہ۔ زائد دنوں کی ریڈنگ پر میپکو نے انٹرنل انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی انٹرنل انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ میپکو کی جانب سے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھیجے جانے کا یہ معاملہ ہے۔ زائد دنوں کی ریڈنگ پر میپکو نے انٹرنل انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی انٹرنل انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ میپکو کی جانب سے لیٹ ریڈنگ کے ذریعے صارفین کو زائد بل بھیجے جانے کا یہ معاملہ ہے۔ 31 کے بجائے 37 دنوں کا بل بھیجا گیا۔ صارفین کو زائد دنوں کی ریڈنگ پر میپکو نے انٹرنل انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ سی او میپکو انجینئر اکرام الحق نے 4 رکنی انٹرنل انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ 30 دن کی ریڈنگ کے بجائے 37 دن کی ریڈنگ پر نیپرا اور پاور ڈویژن نے نوٹس لے لیا ہے۔ گوہر رحمان سے بات کریں گے۔ گوہر، نوٹس ہو گیا ہے، 4 رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، کون کون شامل ہے اس کمیٹی میں اور ڈیڈ لائن کیا ہے اس کی؟
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ रोही की जानिब से खबर नशर की गई थी कि मैप्को की जानिब से जो रीजन भर में 30 रोज़ के बजाय बल्कि 37 रोज़ की रीडिंग की गई है, जिसके बाद जो मैप्को सार्फिन है उनको ज़ायद बोझ जो है वो बिजली के बिलों की मद में बर्दाश्त करना पड़ा है। इस हवाले से रोही की जानिब से खबर नशर की गई थी, जिस पर जो है अब नोटिस लिया गया है मैप्को की जानिब से। इससे कबल अगर रात को बात की जाए तो रात में जो है गुज़िश्ता रोज नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से भी नोटिस किया गया था। अब जो है सीईओ मैप्को की जानिब से नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील ले दी है। इंटरनल इंक्वायरी की अगर बात की जाए तो इसमें 4 मेंबर शामिल किए गए हैं, जिसमें सीईओ मैप्को की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर 3 रोज के अंदर इसके ऊपर जो जामे रिपोर्ट तैयार की जाए। खास तौर पर जो मैप्को भर के रीजन के जो सार्फिन हैं उनकी शिकायत का अजाला भी किया जाए। तो अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि मैप्को की जानिब से इंटरनल इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है और सीईओ मैप्को की जानिब से कहा गया है कि जो भी इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी इसके जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। गोहर, आपका शुक्रिया। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पानी के मसाइल का सामना है। रेलवे स्टेशन पर पानी की टूटियां गायब हो चुकी हैं। नशई टूटियां उतार कर चले गए। इंतजामिया ने भी नई टूटियां लगाने के बजाय अंदर प्लस्तर कर दिया। सोहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान रेलवे स्टेशन से पानी की टूटियां गायब हो गईं। नशई टूटियां उतार कर ले जाते हैं, इंतजामिया देखती रह जाती है। इंतजामिया ने नई टूटियां लगाने की बजाय टूटियों वाली जगह पर कील गाड़ दिए। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। कराची से मुल्तान तक का सफ़र बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, जिसकी वजह से मुसाफिर रास्ते में उन्हें पानी नहीं मिलता। जब मुल्तान आते हैं तो यहाँ पे भी टूटियों का हाल आपके सामने है। एक टूटी लगी हुई है जिस पे 10 मुसाफिर आकर खड़े हो जाते हैं। मुसाफिरों ने कहा कि स्टेशन पर वुजू के लिए पानी नहीं, टूटियां ना होने की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पानी के हुसूल के लिए लाइनें लगना मामूल बन चुका है। टूटियां नहीं लगाई, इनकी गलती इंतजामिया की। ठीक है, कोई मुसाफिर जैसे आते हैं, फैमिली बच्चों के साथ होते हैं, पानी पीने का, वजू करने का 100 मसले मसाइल इंतजामिया को चाहिए टूटी लगाएं। तो 4 में से एक है, उसको भी कोई पता नहीं, देखते हैं पूछते हैं नहीं पूछते, जो भी है। रेलवे इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। नई टूटियां लगाने और मुसाफिरों के लिए सहूलियात बेहतर करने की बजाय मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सोहेब गुरमानी, रोही, मुल्तान। अभी आपको ब्रेकिंग दें। सज्जादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा की काबिशें रंग ले आईं। जिला राजनपुर में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के कैंपस का क्याम अमल में लाया जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग एंड IT यूनिवर्सिटी आए, जहां उन्होंने वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर से मुलाकात की। सज्जादा नशीन की दरख्वास्त पर वाइस चांसलर ने शटल बस सर्विस जिला राजनपुर तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने राजनपुर और कोट मिठन के तलबा और तालिबात को स्कॉलरशिप्स अव्वलीन तरजीहात में फराहम करने की यकीन दहानी भी करा दी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरैजा का कहना है कि पसमानदा इलाकों के तलबा और तालिबात को आला तालीम देना और सूफिया कराम की जिंदगी की आगाही देने में यूनिवर्सिटी इंतजामिया अहम किरदार अदा कर रही है। सियासत के मैच के बाद अब पंजाब हुकूमत और अपोजिशन के क्रिकेट मैच खेलेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी ने हुकूमती टीम के कप्तान सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात की है। सियासत के मैच के बाद अब पंजाब हुकूमत और अपोजिशन क्रिकेट मैच खेलेगी। इस सिलसिले में अपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी ने हुकूमती टीम के कप्तान सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात भी की है। इस सिलसिले में अपोजिशन टीम के कप्तान अली हैदर गिलानी ने हुकूमती टीम के कप्तान सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान से मुलाकात की है। यह मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। फयाजुल हसन चौहान के दफ्तर के अंदर ये मुलाकात हुई है और अली हैदर जो गिलानी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। सियासत के मैच के बाद अब पंजाब हुकूमत और अपोजिशन क्रिकेट मैच खेलेगी। देखना यह है कि अब कौन जीतता है, अली हैदर गिलानी और जो अपोजिशन को लीड करेंगे, जबकि फयाजुल हसन चौहान जो हैं हुकूमती टीम की नुमाइंदगी करेंगे। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।